السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ناول احساس محبت بہت ہی رومانٹک اور ایموشنل ہونے جا رہا ہے۔ لسنرز اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آج اشال اور ارہا کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ انتظامیہ نے احمد شاہ کی فوٹیج نکال کر دے دیا جس میں ایک عورت نے بڑی سی چادر لپیٹی ہوئی تھی اور ارہا کو ہال کی پچھلی طرف لے گئے تھے۔ احمد شاہ بھاگتا ہوا آیا اور بتایا کہ ایک عورت ارہا کو اس ہال کی پچھلی طرف لے گئی ہے۔ زاویار اور احمد شاہ بھاگتے ہوئے ہال کی پچھلی سائڈ پر گئے تو وہاں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے لگتا ہے یہاں پر ہی ہے ارہا، زاویار نے کہا۔ ہاں چلو دیکھتے ہیں۔ ایک طرف کونے میں ارہا لیٹی ہوئی روئے جا رہی تھی۔ احمد شاہ نے جھٹ سے ارہا کو پکڑا اور سینے سے لگا لیا۔ چھوڑو اسے، وانیہ ہاتھ میں ڈنڈا لیے کھڑی ہوئی چیخ رہی تھی۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ یہ کام تمہارے علاوہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے میری بیٹی کو اغوا کیا۔ آ رہی ہے پولیس اب سرنا جیل میں اپنے عاشق کے ساتھ۔ چلو زاویار یہاں سے۔ اتنے میں پولیس آئی اور وانیہ کو اپنے ساتھ گرفتار کر کے لے گئی۔ وانیہ چیختی رہی مگر اس کے سننے والا اس بار کوئی بھی نہیں تھا۔ احمد شاہ ارہا کو ہال میں لے گیا۔ ارہا کو دیکھ کر سب کی سانس میں سانس آ گئی۔ ارہا کی نانی، دادی اور پھپھو سب اسے پکڑ پکڑ کر چومنے لگے۔ چلو بھائی، ارہا کو اس کی چاچی سے ملواتے ہیں۔ دعا ارہا کو سٹیج پر لے گئی اور ارہا کو دیکھ کر شہریار کی جان میں جان آ گئی۔ سامنے سے حیا بھی اپنے ماں باپ کے ہاتھ پکڑے سٹیج کی طرف آ رہی تھی۔ چلو بھائی شہریار کھڑے ہو جاؤ، استقبال کرو اپنی بیگم کا۔ دعا نے شہریار کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ کر کہا، لال جوڑے میں سجی حجاب کیے ہوئے بہت ہی خوبصورت سی لڑکی حیا شہریار کی زندگی میں قدم رکھ چکی تھی۔ حیا کے امی ابو نے حیا کا ہاتھ شہریار کے ہاتھ میں کہتے ہوئے دیا کہ ہماری بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھنا، آج یہ تمہاری ہے۔ حیا کے امی ابو کی آنکھوں میں صرف آنسو تھے۔ اپنی جان سی بیٹی کو آج وہ رخصت کرنے جا رہے تھے۔ کچھ رسومات کرنے کے بعد حیا کی رخصتی کا وقت آ گیا۔ حیا اپنے امی ابو اور عزیز رشتہ داروں سے ملی اور شہریار کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ شہریار ڈرائیونگ خود کر رہا تھا۔ اور کیسا لگ رہا ہے آپ کو محترمہ میری زندگی میں آ کر؟ شہریار نے حیا کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ حیا نے شرما کر اپنا چہرہ جھکا لیا۔ ارے اب کیوں شرما رہی ہو مجھ سے؟ اب تو میں تمہارا شوہر ہوں نا؟ شہریار نے حیا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ جب یہ دونوں گھر پہنچے تو ان کا استقبال نہایت ہی خوبصورت طریقے سے کیا گیا۔ شہریار نے حیا کے لیے پورا گھر سجوایا تھا۔ گاڑی سے اتر کر حیا نے زمین پر اپنا پیر نہیں رکھا تھا بلکہ پھولوں کی پتیوں پر چل کر وہ اپنے کمرے تک گئی، اور کمرہ ایسے پھولوں سے سجا ہوا تھا جیسے یہ گلاب کے پھولوں کا باغ ہے۔ پورے کمرے میں گلاب کی پتیوں کی مہک تھی۔ شہریار جب اپنے کمرے میں جانے لگا تو دعا دروازے کے آگے کھڑی ہو کر اپنے دونوں بازو پھیلائے کھڑی ہوگی۔ کہاں کدھر جا رہے ہو؟ دعا نے شہریار کو روکتے ہوئے کہا۔ اپنے کمرے میں، اور کہاں؟ نہیں جی، آج تو نہیں جا سکتے۔ شہریار نے دعا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پہلے پیسے دو مجھے اور پھر اپنے کمرے میں جاؤ گے تم۔ دعا نے روب جھاڑ کر کہا، ارے بھائی کون سے پیسے اور کیسے پیسے؟ کیا میں پہلی بار اپنے کمرے میں جا رہا ہوں جو میں پیسے دوں؟ ہٹو، مجھے جانے دو پلیز۔ آج تو نہیں، سوچنا بھی مت۔ یہ ایک رسم ہے جس میں بہن بھائی کو تب ہی کمرے میں جانے دیتی ہے جب وہ بہن کو 1,00,000 روپیہ دیتا ہے۔ دعا نے شہریار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پاس کھڑی امی اور دعا کی کزنیں ہنسنے لگی۔ ہاں نہ بتاؤ، تم سب بھی کہہ رہی ہو نا کہ میں؟ دعا نے ان کے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ مطلب کہ بہن بھائی کو لوٹ رہی ہے؟ شہریار نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے نہیں نہیں، اب اپنا اور میرا وقت ضائع کیے بغیر جلدی سے میرے پیسے مجھے دو اور کمرے میں چلے جاؤ۔ دعا نے آگے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، کون سے پیسے تم ایسے مانگ رہی ہو جیسے تم نے مجھے پکڑائے ہیں؟ شہریار بھی ہنستے ہوئے اسے تنگ کر رہا تھا۔ چلو شہریار، اب دے دو بہن کو پیسے اور جاؤ کمرے میں، دلہن انتظار کر رہی ہے تمہارا، شہریار کی امی نے کہا۔ شہریار کی تائی نے شہریار کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، تائی اماں پھر آپ ہی بتا دیں کتنے پیسے دوں اسے؟ اس نے 1,00,000 مانگے ہیں، تم اسے 50,000 دے دو، اور اب تم بھی بہت بڑی کمپنی کے مالک بھی ہو۔ تائی اماں نے جواب دیا، یہ لو بھائی تمہارے پیسے، اب مجھے کمرے میں جانے دو، بہت مہربانی ہوگی تمہاری۔ شہریار نے دعا کو پیسے پکڑاتے ہوئے کہا، ہاں یہ ہوئی نا بات، ہاں ہاں جاؤ جاؤ، کس نے روکا ہے؟ تمہارا ہی کمرہ ہے، دعا نے ہنستے ہوئے کہا اور اسے خوب چھیڑ رہی تھی۔ دونوں بہن بھائی کی آپس میں بہت بنتی تھی۔ تابش بے تاب ہوں اس لڑکی سے ملنے کے لیے، بتاؤ کس دن جانا ہے اس کے گھر؟ امی نے تابش کو
پانی کا گلاس پکڑاتے ہوئے کہا، امی بس کل کا دن ہے، کل اس کی عدت ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد جب آپ کا دل کرے آپ جا کر اس کی امی سے رشتے کی بات کر لیجیے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر مجھے ہاں میں ہی جواب چاہیے۔ انشاءاللہ امی، ہاں میں ہی جواب ملے گا، بس آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں بھائی؟ تابش کے ابو نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ایمی ابو آپ بھی بیٹھے ہمارے ساتھ۔ تابش نے ابو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دونوں ماں بیٹا مل کر کہیں باپ کو مارنے کی پلاننگ تو نہیں بنا رہے؟ ابو نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ اللہ رحم کرے، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ تابش کے ابا جان؟ امی نے سرد لہجے میں کہا۔ ابو آئندہ یہ بات نہ کیجیے گا پلیز، تابش نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اچھا تو پھر تم لوگ خود ہی بتا دو کیا باتیں ہو رہی تھی؟ میں تابش سے زاویار کی بہن کا پوچھ رہی تھی، امی نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیوں تم اب کیوں اس کی بہن کا پوچھ رہی تھی؟ ابو نے حیرانگی سے کہا۔ ارے بھائی کیونکہ میں اس کے گھر رشتہ لے کر جاؤں گی اپنے بیٹے کا، امی نے رو بھرے لہجے میں کہا۔ ارے کل تک تو تم بالکل خلاف تھی اس رشتے کے، آج ایسا کیا ہو گیا تمہیں جو تم اس کا رشتہ لینے چلے گی؟ ابو نے امی کی طرف حیرانگی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بس میں اب چاہتی ہوں کہ جلدی سے میں اپنے بیٹے کی شادی اس کی پسند سے کر کے اپنے گھر بہو لے آؤں، امی نے جواب دیا، اور تابش بھی پرسکون ہو گیا کہ ٹھیک ہے لیکن پھر بھی ویسے بھی طلاق یافتہ لڑکی سے شادی کرنا کوئی عیب نہیں ہے اور اس کا ثواب تابش کو ملے گا اور یہ لڑکی اس کا دوبارہ گھر بسائے گی۔ ابو نے تابش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جی ابو آپ نے بالکل ٹھیک کہا، چلو پھر سے میں کچھ تیاری کر لوں اپنی بہو کے لیے، امی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تابش اس بات پہ حیران تھا کہ امی مان کیسے گئی اس رشتے کے لیے، یہ خیال ان کے ذہن سے نکل ہی نہیں رہا تھا، لیکن اب ایک دم سے وہ کیسے مان سکتی ہیں؟ زاویار دکھاؤ مجھے شہریار کی دلہن کیسی لگ رہی ہے۔ آپ ہی میں نے تو نہیں بنائی ان کی فوٹو، آپ ایسا کریں دعا سے کہیں کہ وہ آپ کو سینڈ کر دے۔ اوف، یہ کیا کہا تم نے؟ ایک فوٹو تک نہیں بنا سکے تم زاویار؟ ایسے کیسے؟ اشال نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آپ ہی بس نہیں بنا سکا، مصروف تھا اس لیے نہیں بنا سکا، زاویار نے کہا۔ تم شادی میں گئے تھے اور اپنے بزنس کی ڈیل کرنے کسی میٹنگ میں گئے تھے جو مصروف تھے اور تم تصویریں نہیں بنا سکے، امی نے زاویار جو سختی سے منع کیا تھا کہ اشال کو کچھ بھی نہ بتانا کہ ارہا کو ڈین عورت اٹھا کر لے گئی تھی، بس آپ ہی جانتی تو ہے نا، دعا بھی وہاں اس کو منانے میں لگا رہا اور میں، زاویار نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ اچھا بس ٹھیک ہے، اشال یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ امی کل آپ کی عدت مکمل ہو جائے گی، زاویار نے امی کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا، کل اس کی عدت بھی مکمل ہو جائے گی اور مجھے تو ہر وقت اس لڑکی کی فکر لگی رہتی ہے۔ کیسی فکر امی؟ اور کیوں آپ اس کی پریشانی کر رہی ہیں؟ زاویار نے امی سے کہا۔ میں چاہتی ہوں کہ کوئی اچھا سا لڑکا مل جائے جس کی فیملی بھی اچھی ہو اور ہم اشال کو رخصت کر دیں، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، کیسے رہے گی ساری زندگی یہ لڑکی اکیلی، امی نے اداس لہجے میں کہا۔ مگر امی آپ ہی تو بالکل بھی نہیں مانے گی، اور ارہا کا کیا ہوگا؟ میں منع کر رہوں گی اسے، اور کوئی ایسا رشتہ مل گیا تو جس میں لڑکا ارہا کو بھی قبول کر لے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اگر ایسا رشتہ نہ ملا تو؟ زاویار نے سوال کیا۔ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو زاویار؟ مجھے پوری امید ہے، نہیں چھوڑتی میں اسے تمہارے بل پوتے پر، اس لیے میں اس کی شادی کرنا چاہتی ہوں، کل اگر اس میں نہ رہی تو کم از کم تو ذلیل تو نہیں ہوگی اس گھر میں، امی نے تلخ لہجے میں کہا۔ امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ امی آپ میری بات کو غلط سمجھ رہی ہیں، میرا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا، وہ میری بہن ہے اور مجھے بھی اس کی اتنی ہی فکر ہے جتنی آپ کو، لیکن زاویار نے جواب دیا۔ ہاں مجھے سب نظر آ رہا ہے زاویار، امی میں یہاں اپنے رشتے کی بات کرنے آیا تھا اور آپ کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہیں؟ کیا؟ کون سے رشتے کی بات کرنے آئے ہو تم؟ کان کھول کر سن لو زاویار، جب تک اشال کی رخصت نہیں کرتی تب تک تم اپنی شادی کا سوچنا بھی مت، امی نے صاف الفاظ میں کہا۔ مگر امی میں ابھی آپ سے شادی کا نہیں کہہ رہا، ہاں صرف رشتے کا ہی تو کہہ رہا ہوں، بس ایک دفعہ رشتہ لے جائیں۔ زاویار میں نے تم سے جو کہنا تھا کہہ دیا، اس کے آگے ایک لفظ بھی نہیں، امی نے سرد لہجے میں کہا۔ امی کم سے کم میری بات تو سن لیں ایک بار آپ، زاویار نے غصے سے کہا۔ ہاں بولو کیا بات ہے، میں سن رہی ہوں، میں دعا سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ ان کے گھر رشتہ لے کر جائیں۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ تمہارے ہوش تو ہیں، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا، تم پاگل تو نہیں ہوگے کہیں؟ نہیں امی، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے یہ کیا بات کر رہے ہو؟
جس گھر میں تمہاری بہن کو نکالا گیا، جس بھائی نے میری بیٹی کو زندہ برباد کی زندگی، اور ان کے گھر تمہارا رشتہ کر دوں تاکہ کل کو احمد شاہ ہمارے گھر آئے اور اشال کو اس کے سامنا ہو اور اشال کو وہ سب یاد آئے جو اس گھٹیا انسان نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ امی یہ کہہ کر وہاں سے غصے میں چلے گی۔ زاویار نے غصے سے اپنا ہاتھ دیوار پر دے مارا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا اب مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، زاویار نے تلخ لہجے میں کہا، اور وہ پریشان ہو گیا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ کوئی تو بلائے اس احمد شاہ کو، اسے کہو کہ مجھے نکلوائے یہاں سے۔ وانیہ چیخ چیخ کر جیل میں پڑی اسے یہی کہہ رہی تھی، اے بی بی تو چپ کیوں نہیں کرتی؟ تجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی؟ ایک طرف دانش اور ایک طرف وانیہ، دونوں ہی جیل میں سڑ رہے تھے، اور جب تک احمد شاہ کا حکم نہیں ہوگا یہ دونوں جیل سے باہر نہیں آ سکتے۔ مہوش وہاں کے ایس ایچ او سے ملی اور اسے وانیہ کی ساری کنڈیشن کے بارے میں بتایا، مگر ایس ایچ او نے یہی جواب دیا کہ جب تک احمد شاہ نہیں چاہیں گے ہم انہیں رہا نہیں کر سکتے۔ آپ کی بہن نے ان کی بیٹی کو اغوا کیا تھا۔ میں جانتی ہوں ایس ایچ او صاحب، مگر میری بہن کی حالت اس وقت بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ احمد شاہ سے طلاق کے بعد اس کا ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں رہا۔ پلیز کسی بھی طرح میری بہن کو چھوڑ دیں۔ دیکھیے میڈم، ہم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ احمد شاہ سے بات کر لیں، اگر ان کی اجازت کے بغیر ہم انہیں رہا نہیں کر سکتے سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ بس مہوش بہت ہی ترلے منتیں کرنے کے بعد ناکام ہو رہی تھی، اور اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ وہ احمد شاہ کے پاس جائے اور اسے وانیہ کی رہائی کے لیے درخواست کرے۔ مہوش نے پولیس والوں سے وانیہ سے ملنے کی درخواست کی۔ انہوں نے مہوش کو ملاقات کی اجازت دے دی۔ وانیہ بے حس لوگوں کی طرح ایک طرف جیل میں زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اٹھو وانیہ، دیکھو، مہوش نے درد بھرے لہجے میں کہا۔ مہوش تم آ گئی ہو، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ وانیہ نے اٹھ کھڑے ہو کر جیل کی سلاخوں کے قریب آ کر ان کو پکڑتے ہوئے کہا، تم کیوں گئی تھی وانیہ وہاں پر؟ تمہیں کس نے کہا تھا کہ اس کی بیٹی کو اغوا کرو؟ اور پتہ نہیں تم کیا کرنا چاہ رہی ہو خود کے ساتھ؟ اپنا نہیں تو کم سے کم اس بچے کا ہی خیال کر لو جو اس دنیا میں آنے سے پہلے اتنی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ مہوش نے تلخ لہجے میں کہا، میں اس بدبخت انسان سے بدلہ لینے گئی تھی، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ مہوش تم کیوں نہیں سمجھ رہی؟ وانیہ نے سلاخوں کو زور سے پکڑتے ہوئے کہا، تم دیکھ لینا پھر اس نے کیا حشر کیا ہے تمہارا۔ اب اور کیا کرنا چاہتی ہو تم؟ مہوش نے تلخ لہجے میں کہا، مہوش کسی بھی طرح مجھے یہاں سے باہر نکلواؤ۔ وانیہ نے سخت لہجے میں کہا، میں ایس ایچ او کے پاس گئی ہو کر آ رہی ہوں، تمہیں چھڑوانے کی بات ہی کرنے گئی تھی، مگر انہوں نے کہا کہ جب تک احمد شاہ نہیں چاہے گا ہم تمہیں اور دانش کو رہا نہیں کریں گے۔ اسی وقت صرف احمد شاہ ہی ہے جو تم دونوں کو اس قید سے رہا کروا سکتا ہے۔ اچھا تم پھر ایسا کرو، احمد شاہ کے پاس جا کر اس کے ترلے منتیں کرو تاکہ وہ مجھے یہاں سے باہر نکلوا دے۔ میں مر جاؤں گی اس قید میں، میرا دم گھٹتا ہے۔ تو اچھا تم پریشان نہیں ہو، میں جاتی ہوں احمد شاہ کے پاس۔ یہ کہہ کر مہوش وہاں سے چلی گئی۔ اور پھر امی، آج میں کچھ بنا کر یتیم اور مسکین بچوں کو کھانا بانٹنا چاہتی ہوں۔ ہاں بیٹا، ضرور ضرور بانٹو، جو تمہارا دل کرتا ہے وہ بنا کر بانٹ لو۔ اشال کی عدت مکمل ہو چکی تھی اور آج اس نے چاول بنائے اور چاولوں کو ڈبوں میں پیک کر کے گاڑی میں رکھوایا اور زاویار سے کہا کہ آفس جاتے ہوئے جتنے بھی بچے تو راستے میں ملے ان سب کو یہ بانٹ دینا۔ ٹھیک ہے اپی، میں بانٹ دوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ یہ کہہ کر زاویار آفس کے لیے نکل گیا۔ امی کہاں جا رہی ہیں آپ؟ اشال نے امی کی طرف حیرانگی سے دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ امی باہر جانے کے لیے تیار تھیں اور پھر امی نے اس کو کچھ بھی نہیں، میری ایک جاننے والی ہے وہ بہت اچھے رشتے بتاتی ہے، تو بس تمہارے لیے جا رہی ہوں، اسے کہنے کہ کوئی اچھا سا رشتہ دے کر ہمیں بتائے۔ امی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آج ہی تو میری عدت ختم ہوئی ہے، کتنی جلدی ہے آپ کو دونوں کو مجھے یہاں سے نکالنے کی؟ اشال نے غصے سے کہا، بیٹا دیکھو میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، اشال مجھے مزید مت پریشان کرو اور پھر میری مزید پریشانی میں اضافہ نہ کرو۔ امی نے دھیمے لہجے میں کہا، کیا پریشانی ہے امی آپ کو؟ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے، مجھے تو کچھ بتانا آپ گوارا نہیں کرتی۔ اشال نے منہ بناتے ہوئے کہا، وہ تمہارا بھائی کہہ رہا ہے کہ دعا کے گھر پر میرا رشتہ لے کر جاؤ، شادی کرنی ہے اسے دعا کے ساتھ۔ امی نے پریشان لہجے میں کہا، تو امی اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ اشال نے کہا، زاویار دعا کو پسند کرتا ہے تو اچھی بات ہے، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ تم بھی اس کی باتوں میں آ گئی ہو کیا؟ میں اسے کل ہی کہہ رہی تھی کہ جب احمد شاہ اشال کا سامنا کرے گا تو اشال کو سب یاد آ جائے گا جو اس نے تمہارے ساتھ کیا تھا، مگر لگتا ہے تم نے
شاید یہ باتیں سوچی ہی نہیں ہیں۔ امی نے تلخ لہجے میں کہا۔ اشال 1 منٹ چپ رہی۔ مگر امی وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اشال نے ایک دم امی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم ان دونوں کے معاملے سے دور ہی رہو تو اچھا ہوگا۔ میں جانتی ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ امی یہ کہہ کر چلی گئی۔ اشال بہت پریشان ہوئی اور اس نے فوراً زاویار کو کال کی۔ جی آپی، کیا ہوا؟ آپ کا ہی کام کر رہا ہوں، جو اپنے ڈبے دیے تھے نا وہ تقسیم کر رہا ہوں بچوں میں۔ اچھا زاویار، میری بات سنو غور سے۔ جی آپی، تم نے امی سے کیا بات کی تھی؟ وہ کچھ بہت زیادہ پریشان ہے۔ کیا کہا ہے تم نے امی سے؟ اشال نے سرد لہجے میں کہا۔ آپی ایسا تو کچھ نہیں کہا، بس آپی میں نے امی سے صرف یہی کہا تھا کہ میرا رشتہ لے کر جائیں دعا کے گھر۔ امی مگر صاف انکار کر دیا۔ اب آپ ہی بتائیں کہ میں کیا کروں؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے امی کو۔ جہاں وہ میرے لیے رشتے ڈھونڈ رہی ہیں اور وہاں تمہارا رشتہ دعا کے ساتھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ السلام علیکم لسنر۔